اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم و حرام گزر چکا ہے اور سفر مظفر لگ چکا ہے، تو اس میں مولا امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اور ان کی عزاداری مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ سلسلہ ہم دعا گو ہوں کہ ہمیشہ جاری و ساری رہے تا قیامت۔ مگر متاسفانہ کہ ہمارے منبر سے جو چیز بیان ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تاجر آگے ہیں، تجارت شروع ہے، اور بانی بھی تاجر ہیں، سننے والے بھی تقریباً تاجر بن چکے ہیں کچھ، اور پڑھنے والے تو وہ تو کافی عرصے سے تاجر بن چکے ہیں، تو جس کا نتائج بہت ہی خراب لکھے رہے ہیں۔ ہمارے مذہب پہ بہت ساری تہمتیں، ہمارے مذہب پہ بہت سارے اشکالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ علماء کرام، مناظرین، محققین بیچارے بار بار جواب بھی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، مگر کچھ جہلاء کی وجہ سے جن کو روکنا چاہیے تھا، جن کی مذمت کرنی چاہیے تھی، بجائے مذمت کرنے کے، روکنے کے، لوگ ان کو بلاتے ہیں اور بکواسات کرواتے ہیں۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک کلپ آیا، ایک نوجوان نے ہمیں سنایا، افسوس ہوا۔ ذاکر پہ تو افسوس نہ ہوا، وہ اس لیے کہ وہ مشرک تھا، وہ جاہل تھا، وہ دشمن خدا، دشمن محمد و آل محمد تھا۔ کیا اس پہ افسوس؟ وہ تو جہنم کا ایندھن خود بنا ہوا ہے۔ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ اٹھ اٹھ کے نعرے لگا رہے تھے۔ آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ دو جہانوں میں لازوال ہے ذوالجلال ہے، دو جہانوں میں پار ملن لگے نے پار لازوال ہے ذوالجلال ہے، یہ خدا جیسا لا شریک ہے، بے مثال ہے، یہ خدا جیسا لا شریک ہے، بے مثال ہے، نبیوں کا خالق بھی ہے، بھلیوں کا رازق بھی ہے، جو بھی اللہ کا ہے یہ اس کا مالک بھی ہے۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ تمام سادات و مومنین، شیعہ سنی سن رہے ہیں، میں یہ اپنا کلپ سینڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ جو میں نے قصیدہ پڑھا ہے شیخ برا میں، وہ شاعر نے مجھے جو کچھ لکھ کے دیا ہے وہ غلط لکھ کے دیا ہے، میں نے غلط پڑھا ہے، اور اس کی معافی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور محمد و آل محمد سے معافی مانگ رہا ہوں، اور جن جن کا اس قصیدے کی وجہ سے دل دکھا ہے میں سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ آئندہ میں ایسا کوئی کلام نہیں پڑھوں گا، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ وسلام، یا علی علیہ السلام۔ ناظرین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا کہ یہ کس طرح کے لغویات و مشرکانہ الفاظ بیان کر رہا ہے۔ یہ انسان غالی سے بھی بدتر ہے۔ غالی مولا علیہ السلام کو خالق، رازق، وہ بے مثل بے مثال سمجھتے ہیں، مگر یہ انسان ذوالجناح کو اس طرح کے القابات اور اس طرح کی چیزیں منسوب اس کی طرف کر رہا ہے۔ اس انسان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس انسان کا محمد و آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو منبر پہ کیوں آنے دیا؟ پھر اس کا آپ نے خود دوسرا کلم ملاحظہ فرمایا جس میں یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ یہ مجھے کسی نے لکھ کر دیا تھا کلام۔ ہم یہی آج سے کئی سال پہلے یہی عرض کر چکے ہیں کہ یہ طوطے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک پوری گیم چل رہی ہوتی ہے، وہ کام کر رہی ہوتی ہے، ایک پوری لابی ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا، یہ طوطے ہیں۔ جیسے طوطے کو بندہ پڑھا دینا کہ مٹھو طوطا باغ میں نہیں جانا، وہ باغ میں بھی بیٹھا ہوگا نا تو وہ یہی کہے گا مٹھو طوطا میں باغ میں نہیں جانا، مٹھو طوطا باغ میں نہیں جانا۔
کیونکہ وہ طوطا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ باغ میں بیٹھ کے بھی وہی بڑھتا رہتا ہے کیونکہ اس کو رٹا لگوا دیا گیا ہے۔ تو یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ مجھے کسی نے لکھ کر دیا، اس جہل نے پڑھا بھی نہیں ہے کہ میں پڑھتا دیکھوں کیا قرآن کے مطابق ہے، کیا حدیث کے مطابق ہے، ممبر پہ آپ پہ باں شروع کر دی، اور پھر بھی اس کو کوئی پتہ نہیں چلا ہوگا۔ کسی عزیز مومن نے اس کو کال کی ہوگی بھی کیسے جہلانہ باتیں کر رہے ہو آپ، تو پھر اس نے معافی مانگ لی۔ آخری حال یہی ہوتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، پھر وہ بھی کلب چلا گیا، یہ بھی چلا جائے گا، میرا نام اور بڑھ جائے گا۔ معافی تو مانگ لی ہے نا، معافی مانگ لی ہے، لوگ کہتے ہیں معافی مانگ لی، اب تو چھوڑ دو اس کو۔ یہ حالت ہوتی ہے ہماری۔ قرآن کا جس نے نرسری والا قاعدہ پڑھا ہوا نا، 1 کلاس جسے کہتے ہیں نا، 1 کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے کہ خالق اللہ کی ذات ہے، بے مثل بے مثال اللہ کی ذات ہے، انبیاء کو اس نے خلق کیا، ائمہ کو اس نے خلق کیا، زمین و آسمان کو اس نے خلق کیا۔ اور شیعہ کے پاس تو اتنی سخت توحید ہے، اتنی کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ ہماری توحید پر بھری پڑی ہیں کتابیں، نہج البلاغہ پوری توحید پہ بھری پڑی ہے، قرآن مجید کی توحید بیان کر رہا ہے، سیف سجادیہ پوری توحید پہ بھری پڑی ہے، اصول کافی توحید پہ بھری پڑی ہے۔ افسوس ہے، اور ناظرین کو اتنا ہی نہیں پتا، اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں نیچے سے، کوئی ورلڈ کپ اس نے جیت لیا، ہاں ہاں شروع کر دیا آپ لوگوں نے، شرم نہیں آتی؟ کوئی ایک مسلمان نہیں تھا مجلس میں، ایسی مجلسوں میں محمد و آل محمد آتے ہیں، ایسی مجلسوں پہ محمد و آل محمد تبرہ کرتے ہیں، تبرہ لعنت کرتے ہیں۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام قاتل المشرکین تھے، مشرکین کو قتل کرنے والے تھے، نہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، ان کے ساتھ کھانے والے تھے۔ اس جہل کو بجائے روکنے کی اٹھ کے نعرے، اب جو نیچے بیٹھے ہیں، اب یہ تو کھر دماغ ہے، اس کا تو عقل ہے ہی نہیں، گدھے والا دماغ اس میں بھرا ہوا ہے۔ اور آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کوئی فریضہ ہے کہ کس طرح بندے کو بلا رہے ہیں، پھر وہ اس کو کس طرح سن رہے ہیں۔ واہ واہ کا مطلب جانتے ہو؟ واہ واہ کا مطلب ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، تائید کرنا۔ خدا را قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، محمد و آل محمد کے فرامین پڑھیں، علماء بزرگان کو سنیں۔ کس طرح کی بے وقوفانہ انسان کو آپ سن رہے ہیں، جس کے دماغ میں عقل بھی نہیں ہے، جس کو ابھی ابتدائی توحید کا، یعنی پہلا عقیدہ جو شیعت کا ہے، پہلا اصول دین میں توحید، اس کا بھی نہیں پتا۔ افسوس ہے۔ اگر یہ انسان، میں یقین سے کہتا ہوں، میں کتابوں میں بیٹھا ہوں، قرآن میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے پاس ہے، اگر یہ انسان قرآن پڑھا ہوا ہوتا، سیف سجادیہ پڑھا ہوا تھا، کبھی اس طرح کے لغویات نہ بکتا، کبھی بھی نہ بکتا۔ اس کو قرآن آتا نہیں ہے، اس کو محمد و آل محمد کا نہیں فرمان آتا۔ یہ طوطا ہے، اس کو کسی نے لکھ کے دیا، غالی نے، کسی جہل نے، کسی نے لکھ کر دیا ہے، کیونکہ ان پہ کام ہو رہا ہے پیچھے، شیعت کو بدنام کرنے کے لیے، شیعہ کو پوری دنیا سے مٹانے کے لیے مختلف طریقے سے دشمن کام کر رہا ہے، تو لہذا وہ اس نے لکھ کر دیا ہے، تو یہ خوش ہو گیا، اور آپ اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بس یہ ہو رہا ہے۔ عجیب ہے، افسوس ہوا ہے ہمیں بھائی، یہ کیسے ایک جہل ہے تو اس میں 1000 جہل آگے تائید کر رہا ہے، اور جو روکنے والا ہے بیچارہ، اس کو تو مقصر کہہ دیتے ہو۔ عجیب ہی منطق بنا دی آپ لوگوں نے بھائی، بالکل قرآن کے سرین خلاف ہے۔ کسی گھٹیا سے گھٹیا انسان کا بھی اس طرح عقیدہ نظریات نہیں ہو سکتے جس طرح آپ لوگوں کے بن گئے، اور آپ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے شیعت کے خلاف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کالے کپڑے پہن لیے ہیں، اور کالے کپڑے پہن کے ماتم کر لیتے ہیں، تھوڑا سا جنجیر مار لیتے ہیں، انگوٹھیاں 5-7 پہن لی ہیں، 2-3 کنگڑ پہن لی ہیں، دھاگے باندھ لیے، تو ہم مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، ہم بڑے موالی ہو گئے۔ یہ موالیوں کی علامتیں بن گئی، جو قرآن حدیث علامات مومن بتاتا ہے، جو محمد و آل محمد شیعہ کی علامات بتاتی، وہ ایک نہیں ہے، ہم موالی ہیں، اور جو اس کو رد کریں وہ مقصر ہے۔ عجیب انسان ہو یار۔ تو آخر میں عرض خدمت کرتا ہوں تمام ناظرین سے، جو بھی سننے والے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، غیر مسلم ہیں، کہ اس بندے کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیعہ کے بنیادی عقائد میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے۔
بالکل بنیادی عقائد سے یہ ناشنا ہے، یہ جہل مرکب ہے، اس کا کوئی شیعہ سے تعلق نہیں. اس جو مجلس ہوئی ہے اس کا بھی کوئی شیعہ سے تعلق نہیں، یا نیچے بیٹھ کے اٹھ کے نعرے لگانے والے ان کا بھی کوئی شیعہ سے تعلق نہیں. اس طرح کے شیعہ نہیں ہوتے. اگر ان کے یہی نظریات قائم دائم رہیں گے، یہ اپنے مشرکانہ عقیدے سے صرف ویڈیو تک نہیں بلکہ حقیقتاً جب تک یہ دل سے محمد و آل محمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، دل سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محمد و آل محمد سے توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، اور اس کے بعد یہ قرآن و حدیث والے عقائد نظریات پھیلائے جو شیعہ کے نظریات ہیں، تو اس وقت تک ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ کام کرے تو پھر ٹھیک ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اگر یہ قائم رہا تو مسلمان رہے گا، ورنہ وصل جہنم ہوگا.